السلام علیکم۔ ایک نوجوان شہر میں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک جگہ پر پہنچ کر وہ فوراً رک گیا اور غور سے ایک بڑے بورڈ پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ یہ بورڈ ایک بڑے سے ہوٹل کے بیرونی دروازے پر آویزاں تھا اور اس پر لکھا تھا: کھانا آپ کھائیں، پیسے آپ کے پوتے دیں گے۔ نوجوان کو وہاں سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو نے پاگل کر دیا اور اس کی اشتہا اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے پڑھا تو بہت خوش ہوا کہ واہ بھئی واہ، کیا شاندار آفر ہے! یہ تو کمال ہو گیا کہ پیسے بیٹے بھی نہیں بلکہ پوتے دیں گے۔ چلیں آج خوب پیٹ بھر کر مزیدار کھانے کھاتا ہوں، بل تو ویسے بھی آنے والی نسل نے چکانا ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ہوٹل میں داخل ہو گیا اور مینیجر سے اس بات کی تصدیق کی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، تو کیا اس شاندار پیشکش سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ مینیجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: جی جناب، آپ کنوارے بھی ہیں تو اس پیشکش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، شادی کریں، پھر اپنے بچوں کی شادی کروائیں۔ جب آپ کے پوتے جوان ہو جائیں گے تو ہم ان سے بل وصول کر لیں گے۔ وہ خوش ہو کر ایک بڑے سے میز کے گرد بیٹھ گیا اور بے یقینی کے عالم میں 2-3 کھانوں کا آرڈر دے دیا۔ بیرے نے فوراً تعمیل کی اور حسب خواہش کھانا پیش کر دیا۔ ڈھیر سارا مزیدار کھانا اپنے سامنے دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا اور پھر اس نے کھانے کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ سارا کھانا ہڑپ کر جانے کے بعد وہ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے باہر جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ویٹر نے اس کے آگے بل رکھ دیا۔ بل دیکھ کر اس کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ویٹر کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا: تم کیسے لا علم اور ناہنجار شخص ہو کہ اپنے ہوٹل کی حیرت انگیز پیشکش سے لا علم ہو۔ باہر بورڈ پر لکھی آفر تو ذرا پڑھو، جس پر واضح لکھا ہے کہ بل پوتے دیں گے، پھر کیوں مجھ جیسے معزز گاہک کو تنگ کرتے ہو اور بل مانگ رہے ہو؟ ویٹر اور اس کی تکرار جاری تھی کہ شور سن کر مینیجر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس شخص نے امداد طلب نظروں سے مینیجر صاحب کی طرف دیکھا۔ مینیجر صاحب نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا: محترم، ہم اپنی بات پر قائم ہیں۔ دراصل یہ بل آپ کا نہیں بلکہ آپ کے دادا جان کا بل ہے، لہٰذا دادا جان کا حساب تو آپ کو چکانا ہی ہوگا۔ یہ عجیب منطق سنتے ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ بل چکایا اور پھر ٹشو سے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہوٹل کا بل ادا کرنے کے بعد بٹوا خالی ہو گیا اور اس کے بھرے ہوئے پیٹ کا منہ چڑھانے لگا۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو دلاسا دینے لگا: بٹوا تو خالی ہو گیا ہے پر چس بڑی آئی ہے۔ اس نے خالی بٹوا جیب میں ڈالا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ لالچ بری بلا ہے اور آدھا علم خطرناک ہے۔ آج کل مشہوری کے دیدہ زیب اشتہارات اور حیرت انگیز پیشکشوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو لٹنے سے بچائیں۔